اللہ اکبر، کہ حضرت آدم کو اپنے رب کی طرف سے کلمات ملے، ان کی وجہ سے توبہ قبول ہوئی۔ اب کل میں بتاؤں گا کہ آدم علیہ السلام سے جو ترک اولا ہوا تھا، در حقیقت وہ کیا تھا، یہ کل میں انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا، مگر آج مجھے یہاں ایک بات پہ رکنا کہ اللہ بات کرتا ہے لہجہ علی ابن ابی طالب۔ اب آپ ایمان سے بتائیں، اللہ کے لیے تو کوئی پابندی نہیں، موسیٰ کے لیے تو درخت سے بول پڑا تھا، ٹھیک ہے نا، کسی اور کے لہجے میں بات کر لیتا، کسی کے لہجے میں بات نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علی کا لہجہ، اللہ کا لہجہ ہے پاک، ایسوں کے لہجے میں تو بات کر ہی نہیں سکتا۔ ذرا سمجھے خدا، اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیے حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ یہ وجہ ہے کہ علی کے لہجے میں کیوں بات کی، آج ذرا دلیل سنیں گے تو دعائیں دیتے ہوئے جائیں گے۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، بار الہ میرے لیے آخری زمانے میں ایک سچی زبان رکھ۔ اب بتاؤں اللہ نے جواب کیا دیا؟ اللہ نے کہا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ اللہ اکبر، ہم نے ابراہیم کی دعا کو قبول کیا، اور ابراہیم کی نسل میں سے جس طرح ابراہیم بت شکن تھے، ویسے ہی ایک بت شکن کو ہم نے انبیاء کے لیے سچی زبان بنا دیا۔ تو بھیا سارے انبیاء کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، ان کے اسپوک مین کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ اللہ اکبر، یہ ہے لسان صدق۔ بس تقریر تمام ہوئی، صرف ایک کرائیٹیریا آیت کا ترجمہ کر دوں، اجازت لے لو، کل یہیں سے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ بڑی آیتیں ہیں، بڑی روایتیں ہیں، بڑے دلائل ہیں۔ گزارش آپ سے یہی ہے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ آپ بھی آئیں اور دوسرے بھائی بہنوں کو بھی کہیں، تاکہ اس ریسرچ ورک کو زیادہ سے زیادہ مقدمہ خلافت کی شکل میں لوگ سن سکیں، کنٹروورسیز دور ہو جائیں۔ ایک کامنٹس ہیں جو کل انہوں نے پاس کیے ہیں مدثر میاں نے، یہ گواہ ہیں اس بات کے، بلکہ 4-5 گواہ وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے آپ کے سامنے کہا ہے نا، انہوں نے کہا کہ آج میری آنکھیں کھل گئیں۔ تو اس لیے اب ہمارے کریں تو کیا کریں، سنی کہہ رہے ہیں کہ اور پڑھیں، شیعہ کہہ رہے ہیں کہ چھپا کے پڑھیں۔ یہ بڑی عجیب مصیبت ہو گئی ہے، ساری دنیا بھیا سن رہی ہے ہمیں، ساری دنیا آپ ہمارے بارے میں نہ گھبرائیں، ہمیں کوئی کچھ نہیں کہتا، اور اگر کسی کو کہنا ہوگا تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہ ایک ہی زندگی ملی ہے، اس کو آل محمد کی ولایت میں اور ان کی عقیدت کے پرچم میں گزارنے دیجیے، ڈکٹیشن مت دیجیے۔ انہی وجوہات سے ہمیں تکلیف ہوئی ہے، اگر ہم نے آنکھیں نہ کھولی تو آج بھی بنی امیہ کے پٹھو کربلا کا انکار کرتے رہیں گے، غدیر کا انکار کرتے رہیں گے، مبارہ کا انکار کرتے رہیں گے، آیت کا انکار کرتے رہیں گے، سورہ بحر کا انکار کریں گے، سورہ کوثر کا انکار کریں گے۔ اور اگر ہم نے بتا دیا تو کل انہیں کہنا پڑے گا کہ قرآن کو کھول دو تو 6666 آیت ہے، اور اسے سمیٹ دو تو ولایت علی ہے۔ یاد ہے آیت ہم نے وحی کی موسیٰ پر اور ان کے بھائی ہارون پر، کیا وحی کی؟ ان تبوّع۔ اگر اس نقطے کو سن لیا نا تو ساری تقریر ایک طرف، یہ ایک نقطہ ایک طرف، ان تبوّع لقومکما بمصر بیوتا۔ اس سے پہلے یہ سن لیجئے کہ اس میں بیسیکلی قبلے کا ذکر ہے، اس میں نماز کی اہمیت کا ذکر ہے، اور ہمارے بھی فرائض میں شامل ہے، شیعیان علی کے فرائض میں، کہ ہم بھی نماز کو قائم کریں۔
اس لیے کہ کل میں آیتیں پڑھوں گا کہ جعلی خلیفے وہ ہوتے ہیں کہ جو نماز کے مخالف ہوتے ہیں، اور حقیقی خلیفے اور ان کے ماننے والے وہ ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے سجیشن دی ہے کہ اگر حسینیہ میں 5 وقت کی نماز سال بھر قائم ہو جائے، 5 وقت یہاں پر نمازیں با جماعت ہو تو کتنا اچھا رہے گا، دنیا کو پتہ چلے کہ آل محمد کے ماننے والے کتنے نمازی ہیں۔ یہ صرف خوش نعروں کے ذریعے خوش نہیں ہوتے، بلکہ عمل کے ذریعے نعروں والے کو بھی خوش کرنا جانتے ہیں۔ تو اس تناظر میں ذرا اس آیہ مبارکہ کو سنیے کہ ان تبوّؤ لقومکم بمصر بیوتا، اے موسیٰ اور اے ہارون، اپنی قوم کے لیے دونوں تم مل کر مصر میں، ایجپٹ میں بیوتن گھر بناؤ۔ توجہ فرما رہے، نبی گھر بنائیں گے، نبی کے وسیع گھر بنائیں گے قوم کے لیے۔ اچھا تو پھر کیا کرو؟ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور تم اپنے گھروں کو بنی اسرائیل کا قبلہ بنا دو۔ ذرا سمجھیں خدا را، حضرت موسیٰ کے خلیفہ کون ہے؟ ہارون۔ وسیع کون ہے؟ ہارون۔ جانشین کون ہے؟ ہارون۔ وہی ہو رہی ہے دونوں بھائیوں کو کہ تم قوم کے لیے بناؤ گھر، اور جو تمہارے گھر ہیں، تمہارے گھر، تم اپنے گھر کو ان گھروں کے لیے اور بنی اسرائیل کے لیے قبلہ بنا دو۔ یہاں پر فخر الدین رازی نے لکھا تفسیر کبیر کے اندر کہ اگر یہ جملہ نہ ہوتا تو اسلام میں جو مکمل کلمہ ہے اس کا اظہار نہ ہوتا۔ بنی اسرائیل میں یہ کہہ کر کہ وہی موسیٰ پہ بھی ہے، ہارون پہ بھی ہے کہ تم گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ، اللہ نے ثابت کر دیا کہ صرف نبی پر ایمان کافی نہیں ہوتا جب تک جانشین پہ ایمان نہ ہو۔ میں جملہ آگے بڑھا رہا ہوں، اللہ نے کہا کہ جہاں ہارون پیدا ہوئے وہ بنی اسرائیل کا قبلہ ہے، اور میں کہہ رہا ہوں جہاں علی پیدا ہوئے وہ امت محمد کا قبلہ ہے۔ تو خلافت الہیہ، خلافت برحق، خلافت بلا فصل رسول اعظم حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھ، اور اس علی کی جو انویسٹمنٹ ہے کربلا میں علیین کی شکل میں، ان میں سے ایک ہے علی اکبر۔ اللہ اکبر۔ علی اکبر جب پیدا ہوئے تو سارا دن امام حسین سلام اللہ علیہ آنے والوں کو گفٹ دیتے رہے۔ ہمارے ہاں دستور ذرا اور ہے، سادات عرب کے ہاں دستور اور ہے۔ ہمارے ہاں ہم گفٹ لے جاتے ہیں، مبارکباد جب دینے جائیں، اہل بیت کے ہاں لوگ گفٹ لے کر آتے ہیں برت کا۔ اللہ اکبر۔ عصر تک حسین ابن علی اپنے خزانے کو لٹاتے رہے اکبر کی آمد کی خوشی۔ وہ بہن عصر کی اذان کے بعد آئی جو شریکت الحسین۔ حسین نے اپنے خزانے میں نگاہ کی تو اب کوئی گفٹ باقی نہیں۔ حسین نے سوچا کہ دوں تو کیا دوں؟ اکبر اٹھایا، زینب کی گود میں رکھ دی۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ اکبر دن بھر پھوپھی کے پاس رہتے، رات کو ماں کے پاس پلٹا دیے جاتے۔ تیسرا یا 7واں دن ولادت کو تھا کہ جناب لیلا کہتی ہے کہ میں نے دیکھا، ہر روز میں دیکھتی، ہر رات، کہ نصف شب کے بعد قریب سحر کوئی سایہ، کوئی پرچھائی میرے لال پہ کھڑا رہتا۔ ایک روز 7واں روز ہوگا یا تیسرا روز، دونوں روایتیں ہیں۔ میں نے یوں ہاتھ بڑھایا کہ دیکھوں یہ سایہ کیا ہے، تو حسین کی نحیف آواز آئی، لیلا میں حسین ہوں۔ میں جب تہجد کی نماز پڑھ لیتا ہوں
تو مجھے اکبر کے بغیر نیند نہیں